बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रहे हैं लगन का कीमा, जो कि ये हैदराबादी डिश है और बहुत मज़े की बनती है। बनाना बेहद आसान है। तमाम रेसिपीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं उसी तरीके से आप फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ये रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए जल्दी से और इस रेसिपी को देखिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है। तो इसके साथ ही हम अपनी जो है रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने कीमा लिया है। ये बूचर से मैंने हाथ का ही कीमा करवाया था। तो ये हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का है। तो इसके साथ जो है कबाब चीनी जाएगी हाफ़ टी स्पून, और साथ ही ये फिलफिली है जिसको फिलफिल दराज भी कहते हैं। तो ये आप 2 डालिएगा। तो ये पीस के हम लगाएंगे। और इसके साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो दालचीनी ली है 2 स्टिक, और इसके साथ ज़ीरा और शाज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, और तेज़पात। और इसके साथ ये मसाले पीसे जाएंगे। ज़ीरा, शाज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, इनको हम कूट के डालेंगे आगे। और साथ में ये कबाब मसाला है जो मैं सिखा चुकी हूँ। अजवाइन और कलौंजी हस्बे ज़रूरत है। और इसके साथ मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और इसके साथ ही मैंने जो है अदरक लहसुन लिया है, और साथ ये प्याज ली है, और 3 प्याज थी ये जिनको मैंने ऑमलेट कट काटा है। साथ में इसके पानी जाएगा और इसके अंदर जायफल जावित्री जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी मैंने क्या ली है। तो इसी तरीके से आप भी लीजिएगा। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स थे जो आपने अभी देखे। तो इसके साथ ही इसमें दही डालूँगी मैं। हाफ़ कप दही डालेंगे या 1 कप डालेंगे, आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं 1 कप डालूँगी इसके अंदर। तो ये मेरा होममेड दही है। तो बहुत मज़े का ये दही तैयार होता है होममेड। और इसके साथ ये खोपरा है पिसा हुआ, और फूले चने हैं जिनको जो है वो हम जो है भून के जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये सब डालेंगे इसके अंदर, तो इससे बहुत अच्छा मज़ा आता है। बेसन बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम आगाज़ करेंगे। तो ये लगन है, हम लगन का कीमा बना रहे हैं तो लगन में ही तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 जो है ये बड़े चम्मच जो है ऑयल के डालने हैं, और ऑयल को जो है वो गर्म होने देना है। अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी चीज़ें। तो ऑयल गर्म हो गया है हमारा। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। तो मैं प्याज के 3 हिस्से यहाँ पर ऐड करूँगी। एक हिस्सा जो है मैंने अभी बचा के रखना है, वो आगे इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे इसके लिए आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो 3 हिस्से प्याज है उसको मैं अच्छी तरीके से सौते कर लूँगी। और सौते करने के बाद जो है वो थोड़ा सा हम कलर चेंज होने देंगे इसका। तो हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इसका आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। तो देखें प्याज हमारी जो है वो हल्की हल्की सी कलर चेंज कर चुकी है। तो इसके बाद जो है ये खड़े मसाले, तेज़पात और जो दालचीनी और शाज़ीरा और वाइट ज़ीरा था ये डाल देंगे इसके अंदर, ताकि मसाले जो हैं इसके अंदर डलने शुरू हो जाएं। तो ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर एक फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा और खुशबू भी भीनी भीनी सी आने लगेगी इन मसालों की। तो बस हम अपनी कुकिंग का आगाज़ कर चुके हैं। तो आप बने रहिए मेरी रेसिपी के साथ। तो इस तरीके से जो है जब इसका फ्लेवर आ जाएगा तो हम जो है कीमा डालेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से कीमा पहले ही भून लेने से ये होता है कि अगर कुछ लोगों को जो है वो हल्की सी महक आती है गोश्त के अंदर से, तो जब हम इस तरीके से इसकी भुनाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक टिप है आपके लिए। और एक टिप ये भी है कि अगर आपको ज़्यादा जो है महसूस होती है
جیسے کہ قربانی کا گوشت وغیرہ میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس وقت زیادہ مہک آ رہی ہوتی ہے، تو آپ ہلکا سا اس کو سرکہ لگا کے بھی دھو لیں تو آپ کے قیمے میں سے اسمیل جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہمارا بھون چکا ہے قیمہ۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک لہسن ڈالیں گے۔ تو ادرک لہسن ڈالنے کے بعد بھی 1 منٹ یا 2 منٹ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ادرک لہسن کا بھی کچا پن دور ہو جائے اور قیمے کے اندر ادرک لہسن کا مزہ بھی سما جائے۔ تو اس طریقے سے یہ بھون چکا تھا۔ اس کے اندر ہم نمک، ہلدی، مرچی اور اپنا جو دھنیا ہے پسا ہوا اس کو لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ کباب کا مسالہ اور اجوائن اور کلونجی ڈالوں گی، اور اس کے ساتھ یہ پسے ہوئے تمام مسالے ہیں جس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، لونگ، زیرہ، شاہ زیرہ اور جائفل جوتری ڈالی تھی، پلپلی ڈالی تھی، کباب چینی ڈالی تھی۔ تو یہ سارے مسالے ہیں اس کے اندر پسے ہوئے، اور اس طریقے سے ہماری بہت شاندار خوشبو جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اپنی ریسیپی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے، کیونکہ پانی ڈالیں گے تو مسالے نیچے لگیں گے نہیں اور اچھی طرح سے ہماری ریسیپی ہو جائے گی۔ تو بھنائی ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم ڈالیں گے کھوپرا، جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا۔ تو یہ بھون کے ہم ڈالیں گے اپنا جو ہے کھوپرا۔ تو یہ بھنا ہوا ہے، تو بھنا ہوا میں آپ کو سکھا چکی ہوں، آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اس کی بھنائی ہوتی ہے توے پہ۔ تو دیکھیے یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ہم پھر پانی ڈالیں گے، کیونکہ پانی ڈالنے سے بھنائی بہت اچھی ہوتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار ہماری بھنائی ہو رہی ہے۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے بھنائی کیجیے گا۔ تو دیکھیں یہ بھنائی ہو گئی ہے، تیل پھر سے اوپر آ گیا ہے اس کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار اس کا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے یہ پھولے چنوں کا پاؤڈر کر کے ڈالیں گے، اور اس کو چھان کے ڈالنا ہے، کیونکہ ہم پیستے ہیں پھر بھی اس میں ہلکے ہلکے سے چمس رہ جاتے ہیں جو کہ گلتے نہیں ہیں ڈالنے کے بعد بھی۔ تو اس کو آپ پیسیے گا اور پیسنے کے بعد چھان کے پھر اس کو یوز کیجیے گا۔ بیسن کو بھون کے نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ ریسیپی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہاں آپ لازمی پھولے چنے ڈالیے گا، جو چنے جو ہیں ہمارے ملتے ہیں، اور اس کو آپ یوز کریں گی تو آپ دیکھیے گا آپ کی ریسیپی کتنی شاندار بنتی ہے۔ تو یہ ہماری اس طریقے سے بھنائی ہو رہی ہے، اور جب ہمیں لگے گا کہ یہ ڈرائی ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر اس میں مزید پانی ایڈ کریں گے۔ 2 سے 3 بار ہم نے پانی ڈالنا ہے اور مسلسل اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے۔ تو بھنائی جاری ہے ہماری، تو یہ بھنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم آئل ڈالیں گے، 2 چمچ آئل ڈالیں گے۔ یہ ڈالنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر چنوں کا استعمال کیا ہے، تو چنے جو ہیں وہ نیچے لگتے ہیں، تو اس کو لگنے سے بچانے کے لیے ہم 2 چمچ آئل ڈالیں گے، جو کہ انف ہوگا، یعنی کہ ہم نے 3 چمچ پہلے ڈالا تھا اور 2 چمچ ابھی ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں خوشبو کے لیے ہری مرچیں ڈالوں گی، یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے اس لیے آپ ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہاں پر جو پیاز کو بچائی تھی وہ یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں۔ تو نمک بھی دیکھ لیں گے، اگر نمک کم ہوگا تو آپ یہاں پر جو ہے ایڈ کریں گی۔ میں بھی حسب ذائقہ نمک یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے نمک کو ہم ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ پھر جو ہے اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے اور تمام چیزوں کو یکجان کریں گے اس کے اندر۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم خوشبو کے لیے اس میں ڈرائی پودینہ ڈالیں گے۔ میں ڈرائی ڈال رہی ہوں، میرے پاس یہی ہے، تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ویسا ہو تازہ تو آپ وہ ڈالیے گا، اور ساتھ میں ہرا دھنیا جائے گا اس کے اندر، اور ہری مرچیں یہاں پر میں یہ میری تیز تھیں تو میں ان کو جو ہے وہ پوری ثابت ہی ڈال رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کی مزیدار قسم کی ایک بار پھر سے بھنائی کریں گے پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے بھنائی کر کے ہم اچھی طرح سے جو ہے اس کو جو ہے فری ہیٹ اوون کے اندر میں اس کو جو ہے دوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اوپر آ گیا ہے، تو فری ہیٹ میں نے اوون کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کوئلوں کے اندر اس کو رکھتے تھے، کوئلے نیچے بھی ہوتے تھے اور اوپر ڈھکن رکھ کے اوپر بھی کوئلے رکھ دیتے تھے، تو اوپر سے بھی کلر آ جاتا تھا اور نیچے بھی پک جاتا تھا۔ لیکن اب گھروں کے اندر
وہ سسٹم ختم ہی ہو گیا ہے. ہم بھی پہلے کرتے تھے لیکن اب یہ جھٹپٹ طریقہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں. اب یہاں پر جو ہے یہ دہی ڈال رہی ہوں میں. تو یہ دہی میرا گاڑھا گاڑھا گھر کا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن. تو یہ میں نے 1 کپ اس میں دہی ڈال دیا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کا پانی بھی ڈرائی کریں گے. اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پری ہیٹڈ میں نے اوون کیا ہے تو بس اس کے اندر جو اوپر کی گرل ہے وہ کھول کے میں نے رکھ دی ہے. تو بس میں اس کے اوپر رکھوں گی اوون کے اندر تو اوپر سے جو ہے اس کے کلر آ جائے گا. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. تو بس اس طریقے سے دیکھیے ہمارا دہی کا پانی بھی سوکھ گیا ہے. تو بس اب ہم اس کو جو ہے وہ اوون کے اندر رکھ دیں گے. تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے تیار ہو گیا. اس کو میں نے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ اوون کے اندر رکھا تھا اوپر کی گرل کھول کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا شاندار آ گیا ہے ماشاءاللہ سے. تو اب میں نے کوئلہ جو ہے وہ دہکا کے رکھ دیا تھا چولہے کے اوپر. تو وہی میں یہاں پہ جو اس کٹوری کے اندر رکھ رہی ہوں. تو یہ آسان طریقہ ہے اس کو دھونی دینے کا. تو اس سے تو فلیور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سائیڈ میں میں تھوڑی سی پیاز بھی لگا دوں گی کیونکہ اس کا اروما بھی اس کے اندر آئے گا تو وہ بہت اچھا جو ہے وہ فلیور دیتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو پیاز رکھ سکتے ہیں. ویسے ضروری نہیں کہ یہاں پیاز رکھی جائے. بس میں نے سجانے کے لیے کر دی تھی کیونکہ مجھے ڈش آؤٹ کرنا تھا. میرے مہمان جو ہے وہ آ گئے تھے اور مجھے جو ہے وہ سرو کرنا تھا ان کے آگے. تو بس میں نے اس طریقے سے جھٹپٹ جو ہے وہ جلدی جلدی کر دیا تھا. تو اس طریقے سے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو ڈھانپ دیں گے. تو آپ ڈھکن کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ, میرے پاس چھوٹا لگن تھا تو میں نے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ دھواں نکل رہا تھا اس میں سے. تو میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بھی ایک رکھ دیا تاکہ اسٹیم جو ہے وہ اسی کے اندر دھوئیں کی رہے اور اچھی طرح سے ہماری خوشبو آ جائے. تو بس یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بنا تھا, بہت ہی سب نے پسند کیا. تو آپ بھی میری ریسیپی سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھروں میں یہ کیسا بنا. فیڈ بیک دینا آپ کا بنتا ہے تو ضرور دیجیے گا مجھے. اور اس طریقے سے بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ انجوائے کیجیے اس ریسیپی کو. تو منو سلوہ ایزی کوکنگ ود ثناء مام سے ثنا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر آؤں گی کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تو اسی طریقے سے میری ریسیپی دیکھتی رہیے. تو اس کے ساتھ میں ملتی ہوں آپ سے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.